کل کو ہم نے بات کی تھی کہ نفس اور شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے ان کو پٹیاں پڑھاتا ہے، کیسے ان کو گناہ کرواتا ہے، اور کیسے ان کو پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ اور گناہ اتنا انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ گناہ تو دیکھو جب آپ سے گناہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن آ جاتا ہے عبادت کا، رائٹ؟ جب بھی آپ گناہ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، گناہ زائل ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ گناہ کرتے ہو، جان بوجھ کے نہیں کرتے، غلطی سے ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہو، گناہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مایوسی ہے نا، یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ مایوسی کی کنڈیشن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دنیا سے مایوس ہو جاتے ہو، جب آپ کسی بندے سے مایوس ہو جاتے ہو، مایوسی سے پہلے آپ کے اس سے بڑے گہرے تعلقات ہوتے ہیں۔ مایوسی سے پہلے اس بندے سے آپ کے بہت گہرے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ مایوس ہو جاتے ہو، بیزار ہو جاتے ہو، کنیکشن توڑ دیتے ہو، چپ چاپ رہنے لگ جاتے ہو۔ پہلے شیئرنگ کیئرنگ چل رہی تھی، اب آپ ان سے اپنا آپ چھپاتے ہو، سائڈ پہ کرتے ہو، نظریں نہیں ملاتے، ان کے ساتھ بات نہیں کرتے، پراپر طریقے سے کھل کے ان کو ڈیل نہیں کرتے، تو پھر اس بندے سے کٹ آف ہونے کی وجہ سے اس بندے سے جو آپ کو فائدے مل رہے تھے وہ آپ کو اب نہیں حاصل ہو سکتے۔ یار یقین کرو، جب تمہارے دل کے جذبے اللہ سے جڑیں گے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، زندگی کا مزہ آ جائے گا تمہیں۔ تمہارا ہر درد تمہیں اللہ سے ملوائے گا، تمہارا ہر غم تمہیں اللہ سے ملوائے گا۔ جب دنیا تمہیں گرائے گی تو تمہیں انتظار رہے گا کہ کب اب رب آئے گا مجھے اٹھانے کے لیے۔ تم رو گے، سیڈ بھی ہوگے، دل بھی ٹوٹے گا تمہارا، دنیا ظلم بھی کرے گی تم پہ، لیکن تمہارے دل کی نظر ہر سچویشن میں رب پر جائے گی۔ اور جیسے ہی تم اللہ کو سوچو گے، جیسے ہی تم یہ محسوس کرو گے کہ دنیا تو نہیں سمجھ رہی لیکن اللہ تو سمجھ رہا ہے نا، بس ایسا لگے گا تمہیں کہ جیسے دل پر کسی نے مرہم لگا دی، دماغ کے سارے زخم بھر چکے ہو۔ تو زیادہ گزر گئی ہے، تھوڑی رہتی ہے۔ اب یہ جتنی رہتی ہے نا، یہ اللہ کے لیے گزار دو، اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کر دو، اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ آج اس ورڈ کو پڑھنے کے بعد نا دل کے جذبے کھل رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کے لڑتے ہیں کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی ایک عمارت ہو، ایک ایسی مضبوط عمارت کہ جس کے گر جانے کا کوئی امکان نہ ہو۔ وہ موت کہ جس موت کا تذکرہ سن کے اللہ کے نافرمانوں کے ہوش اڑ جائے، ان کے حوصلے پست ہو جائے۔ جب اسی موت کا تذکرہ اللہ کی دیوانوں کے سامنے آتا ہے تو یہاں ہمارے ایک لیڈر کا کال مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جب رومیوں کو کہا تھا کہ یاد رکھو کل تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہونے والا ہے کہ جن کو موت اتنی عزیز ہے جتنی کہ تمہیں زندگی۔ موقع ڈھونڈتے ہیں شوق شہادت میں، اللہ سے ملنے کے موقع۔ ان کی آنکھیں بےتاب ہے، ان کے دل بےتاب ہے کہ کب وہ ان جسموں کی، ان سانسوں کی، ان راحتوں کی اللہ کی خاطر قربانی دے کر اپنے تھکے ہارے بدن، اپنے کٹے کٹائے جسم اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ سے اپنے ریوارڈز لے سکے۔ مسلمان اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہتھیار ضرور اٹھاتا ہے، لیکن وہ لڑتا جذبے سے، ایمانی قوت سے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ جو لذتیں اویل کر کے تم یہ کہتے ہو نا کہ مجھے بڑا مزہ آیا، گناہوں کے مشن میں جو سکسیسفل ہو جاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں، شکر ہے الحمدللہ۔ جب میں اور تم سنسیئر ہو کر اپنی ان حالتوں کے بارے میں سوچیں گے نا، اور سوچنے کے بعد جب ہماری عقل روشن ہوگی تو یہ گناہ اور ان سے ملنے والی ہر لذت آپ کو پھیکی لگے گی، اور آپ کو افسوس ہوگا اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر کہ یار دعویٰ میں نے اللہ کا کیا اور ساری عمر وہ کرتا رہا جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا۔ جب بھی جس نے گناہوں کی طرف دعوت دی فوراً لبیک کہا، اپنے آپ کو پراپر طریقے سے تیار کیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی شکل سنواری گناہوں کو کرنے کے لیے۔ گناہوں